بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس 11 جنوری 2024 کو عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کا مقدمہ شروع کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ اسرائیل پر نسل کشی کا الزام کیوں لگا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کیا ہے اور ICJ میں پہلا دن کیا کیا ہوا۔ تو جانتے ہیں پوری تفصیل۔ میرا نام ہے اعجاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکائی ٹائمز یعنی آپ کی آواز۔ ناظرین، دراصل جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں 84 صفحات پر مشتمل ایک قانونی درخواست جمع کروائی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں فلسطینیوں کی نسل کشی کے مترادف ہیں، کیونکہ ان کا مقصد غزہ میں فلسطینیوں کے ایک اہم حصے کو مکمل طور پر ختم کر دینا ہے۔ جنوبی افریقہ نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ وہ حماس کے اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حملے کے بعد سے اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے سینکڑوں جنگجو جنوبی اسرائیل میں داخل ہوئے تھے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق اس حملے میں 1300 افراد ہلاک جبکہ 240 اسرائیلی یرغمال بنائے گئے تھے۔ اس کے بعد سے اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اب تک غزہ میں 23,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں بیشتر تعداد خواتین اور بچوں کی ہیں۔ اس مقدمے میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور دیگر اعلیٰ حکام کے وہ تبصرے بھی شامل ہیں جس میں وہ غزہ کے مکمل خاتمے کی باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں، اور ان کی یہ باتیں نسل کشی کی نیت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیلی حکام کے عوامی بیانات سوشل میڈیا پر موجود ہیں جن میں وہ تباہی کا ارادہ ظاہر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے جنوبی افریقہ کے دعووں کی سختی سے تردید کی ہے۔ اسرائیلی حکومت کے ترجمان ایلون لیوی نے بیان دیا ہے کہ اسرائیل اس معاملے میں اپنا دفاع ضرور کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماس نے جو جنگ شروع کی ہے اس کی اخلاقی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے اس کے رد عمل میں جنوبی افریقہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے نسل کشی نہیں کی بلکہ حماس ایسا کر رہی ہے۔ اس کے برعکس IDF یعنی اسرائیلی فوج جتنا ممکن ہو سکتا ہے اخلاقی طور پر کام کر رہی ہے۔ ناظرین، عالمی عدالت انصاف کیا ہے؟ عالمی عدالت انصاف نیدرلینڈ کے شہر ہیگ میں واقع ہے اور اس کا قیام دوسری عالمی جنگ کے بعد ہوا تھا۔ یہ اقوام متحدہ کی اعلیٰ ترین عدالت ہے جس کا مقصد ملکوں کے درمیان تنازعات کا حل نکالنا اور قانونی معاملات میں مشورہ دینا ہے۔ اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک خود بخود عالمی عدالت انصاف کے رکن ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ملک عالمی عدالت انصاف کے سامنے مقدمہ لے کر جا سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان میں کلبھوشن یادو کی پھانسی ہو رہی تھی، ہندوستان نے اسی عالمی عدالت کے ذریعے رکوا دیا تھا۔ 1939 اور 1945 کے درمیان دوسری جنگ عظیم کے دوران یورپ میں نازیوں کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودیوں کے مارے جانے کے بعد عالمی رہنماؤں نے اس معاہدے کو اپناتے ہوئے کہ دوبارہ سے ایسے سانحے سے بچنے کی کوشش کی جا سکے اس کا قیام کیا تھا۔ اسرائیل، جنوبی افریقہ، میانمار، روس، ہندوستان، پاکستان سمیت 153 ممالک نے اس کی توثیق کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسرائیل غزہ میں جنگ بندی کروا سکتی ہے کہ نہیں؟ جنوبی افریقہ چاہتا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کو غزہ کے اندر اس کے خلاف تمام عسکری کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے کا حکم دے، لیکن یہ عملی طور پر یقینی ہے کہ اسرائیل اس طرح کے حکم کو مکمل طور پر نظر انداز کر دے اور اس کی تعمیل بھی نہیں کروائی جا سکتی ہے۔ کہنے کو تو عالمی عدالت انصاف کے فریقین عدالت کے فیصلوں پر قانونی طور پر پابند ہیں، لیکن عملی طور پر انہیں لاگو نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ 2022 میں بھی عدالت نے روس کو حکم دیا تھا کہ وہ یوکرین میں فوری طور پر فوجی آپریشن کو معطل کر دے، لیکن روس نے اس حکم کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ اب یہ ہے کہ فیصلہ کب تک آ سکتا ہے۔ عالمی عدالت انصاف جنوبی افریقہ کی طرف سے اسرائیل کی فوجی مہم کو معطل کرنے کی درخواست پر جلد فیصلہ دے سکتی ہے، لیکن اس بارے میں حتمی فیصلہ کہ آیا اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کیس کی مکمل تفصیل اور عالمی عدالت کے کام کرنے کے طریقہ کار۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ خدا حافظ۔